منگلم، منگل کے معنی ہوتے نیک کام، اچھے کام۔ دلیل بھاگوت پرانا کا وہ شلوک، تتستو شمبھل گرام میں سوت سواجی اجات منگلاچار بہولا پاپتا وججتا۔ کل کی اوتار شمبھل گرام مکہ میں جنم لے گا، آخری نبی مکہ میں آئے گا، اور وہ بہولا پاپتا، وہ گناہ کو ختم کر کے منگلاچار نیک کام شروع کرا دے گا۔ منگل کے معنی نیک، اوم منی اللہ، منگلا منگل نیک، سواہا منی جلا دے، یعنی اے اللہ ہم نے جو نیک کام کیے ہوں وہ بھی جلا دے۔ بلاغت دیکھ رہے ہیں آپ وید کی، ہم نے جو پوجا پاٹ کیا، جو دان پان کیا، جو خیرات کی، جو ہم نے جو اچھے کام کیے، اوم منگلم سواہا، اے ایشور اس کو بھی سواہا کر دے۔ اور اتنا ہی نہیں، اوم دیوسیہ سواہا، ہمارے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں 33 کروڑ سب کو سواہا کر دے۔ جو آدمی اپنی دیوی دیوتاؤں کو نہ چھوڑ رہا ہو وہ آدمی ہمیں اور آپ کو چھوڑے گا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، قرآن کی بلاغت بڑی اچھے انداز سے ابھی شیخ نے اسی پر پوری تحقیق ختم کی۔ تو یہ ہے وید کی، جو نیکیوں کو بھی سواہا ہو رہا ہے، دیوی دیوتا بھی سواہا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں پنڈت بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ان کے۔ تو یہ کیا وچرنا شونا، اس کو جو کتاب دی جائے گی وہ وچاروں سے بالا تر ہوگی، وچاروں میں نہیں آئے گی۔ اور سنیے، جب تک وہ کتاب اس دنیا میں رہے گی تب تک کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا اس کتاب کے بغیر۔ دلیل سنگرام پران، تلسی داس جی نے اس کا ترجمہ آسان ہندی میں اپنی کتاب رام چرت مانس کے اندر کیا ہے، یعنی آج کی جو رامائن پڑھی جا رہی ہے اس میں کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پکچھ پات کچھ نہ راکھوں، وید پران ست ست بھاکھوں، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے۔ تب تک مدی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ ذرا غور کرنا، اتنا ہی، آگے بہت سے منتر ہیں۔ راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، لیکن اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ کیا کہا؟ آئے ہندو بھکتو، تلسی داس جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے ہندو بھکتو، یہاں پکشپات کچھ نہ راکھوں، یہاں میں کسی کی طرفداری اور حمایت نہیں کروں گا۔ وید پران ست ست بھاگوں، ویدوں میں اور پرانوں میں جو کچھ بھی لکھا اس کو میں بالکل صحیح صحیح بتاؤں گا۔ آج میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو میں بالکل صحیح صحیح بیان کر دوں گا۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب ملک کے اندر ایک 14ویں کی رات کی طرح چمکنے والا چاند نکلے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ سوتیل بھرم گتو سنو گھگرائے، اس کو ایسی انہونی باتیں دی جائیں گی، انہونی باتیں دکھائے گا جو دوسرے لوگ نہ دکھا سکیں۔ انہونی بات یعنی وہ معجزے دکھائے گا، وہ معجزے دکھائے گا۔ معجزہ آج تو معجزہ بیانی لوگ کرتے ہیں نا، وہ فلاں کو دیکھا نا ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا تھا، اور یہ وہ رابعہ بصری تھی نا، وہ سمندر میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ قبلہ کہاں ہے، تو خانہ کعبہ اڑ کے چلا آیا ان کے پاس۔ ابے اللہ کے بندے، سوچنا چاہیے، خانہ کعبہ اٹھ کے ان کے لیے جا سکتا۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے کہتے ہیں، آئے کعبہ، تیرے باشندوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ پھر آپ گئے تو آپ مکے کی طرف، کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کے لیے یہ کعبہ اٹھ کر نہیں گیا مدینے۔ معجزے میں کرامت میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک صاحب ایسے بھی تھے جو بیچارے بہت، اب سب کو کرامتیں دکھاتے تھے، ان کی بیوی مانتی ہی نہیں تھی کرامت۔ ایک بار بیوی نے کہا تم جانتے ہو تم کوئی کرامت پیش کر رہے؟ آج میں نے آسمان پہ ایک آدمی کو دیکھا اڑ رہا تھا۔ ارے وہ تھا پیر، ایک تم بنے پھرتے ہو پیر۔ ارے تم نے اس کو دیکھا ہے اپنی بیوی سے؟ کہاں میں نے دیکھا ہے؟ کہا ارے وہ میں ہی تو تھا، میں ہی تو اڑ رہا تھا۔ اچھا تم اڑ رہے تھے؟ ہاں تبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ بیوی نے تعریف کی، جب دیکھا کہ میرا شوہر تھا تو کہا کہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ کوئی خوبی پسند نہیں آتی، اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، حقوق الزوجین والا مسئلہ آ جائے گا، اور اس میں ایک بار مار کھا چکا ہوں۔ مار کھانے کا مطلب سننا پڑی مجھے۔ ایک دفعہ مردوں کے حق بتا دیے تھے ایک طرف، دوسرے دن عورتوں کے، تو جس دن مردوں کے حق بتائے اس دن عورتوں نے گالی دی، جس دن عورتوں کے حقوق بتائے اس دن مردوں نے گالی دی۔ یہ کیا معاملہ؟ اس دن سے دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں، ایک دن میں بڑا عجیب سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو
आगे क्या कहा, बिना तब तक मत कोया सोतियल भरम का सुनोगा, 14वीं रात से ज्यादा चमकेगा वो आदमी और अनहोनी बात है मौजिज़े दिखाएगा। दलाइल नुबुव्वा में एक रिवायत आई, एक ऊंट भाग रहा है, उसका मालिक उसके पीछे पीछे भाग रहा है, खंजर लेकर ऊंट को मारना चाहता है। अल्लाह के नबी ने कहा ये क्यों मार रहे हो? ऊंट ने शिकायत की। मालिक कहता अल्लाह के नबी ऊंट मेरा कहना नहीं मानता, इसको मैंने इतना महंगा खरीदा और इसके बावजूद ही। अच्छा क्यों नहीं मानते उसका कहना? बताया मेरा मालिक नमाज में सुस्ती करता फजर की और इशा की। अच्छा मालिक से कहा क्यों ऐसी बात है? कहा सही कहता, आज के बाद हम नहीं छोड़ेंगे। कहा तुम भी इसका कहना मानो, चलो यहाँ से भेज। तो दलाइल नुबुव्वा में रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अनहोनी बातों को जाहिर करने वाला होगा ये चांद के 2 टुकड़े वाचे भूप्रति प्रेमला माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममता सप्तो मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियात तथा तत्पश्य बोधि इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्म भिरात्र में देव कर्ष्यामि क्लिशम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनावतरिष्यथा तच्छ्रुत्वा पुंडरीकाच ब्रह्मरीति भवन शंबलो विष्णु यशतु ग्रह सुमति प्रादुर्भाव्यम। आप लोग भी सोच रहे होंगे अल्लाह जाने मौलवी है कि पंडित ही क्या है। तो शक्कुल कमर पूरा चांद के बारे में पूरा दिया है और क्या कहा है, तब तक मद्दी कोया, संस्कृत में मद्दी मानी मीठी, कोया मानी आवाज, सुंदर वाली, यानी जब तक ये मीठी आवाज कुरान बाकी रहेगा, जब तक ये मीठी और सुरीली आवाज यानी कुरान दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, तब तक बिना मोहम्मद के कोई भी आदमी पार नहीं हो सकता। किताबें मौजूद हैं, दलाइल सामने हैं, लेकिन अब चमगादड़ को अगर सूरज की रोशनी में न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। तुम्हारी किताबें बता रही हैं, अगर हमें ना दिखाई दे तो इसमें हमारा कसूर है, किताबों का कसूर नहीं है। किताबें आज भी हमको रास्ता बता रही हैं। और सुनिए मेरे साथियों, बातें तो बहुत थी लेकिन शायद चल नहीं पाऊंगा। कुरान का एजाज़ एक और दिखा दें। अभी शेख ने उस तरफ थोड़ी सी रहनुमाई की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, भोपाल के अंदर एक डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप हैं, MBBS MS डॉक्टर, MBBS MS डॉक्टर। सऊदी एम्बेसी से उनको कुरान किसी ने इंग्लिश में पढ़ने के लिए दे दिया, कुरान पढ़ने लगी। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज से 10 साल पहले की बात है। कुरान पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, देखते गए, सोचते गए, समझते गए, और जब वो सूरह मोमिनून की आयत पे पहुंचे, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। मौलाना ने भी शायद इसी से मिलती जुलती आयत पढ़ी। सुम्मा खलक़नन नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहते हैं कि इतनी बड़ी मेडिकल साइंस इस कुरान के अंदर 1400 साल पहले, जो आज मैं अल्ट्रासाउंड में देखता हूँ, आज मुझे इस बात की तहकीक हुई है, और ये 1400 साल पहले कुरान ने पहले बता दिया कि माँ के पेट में जब नुतफा जाता है रहम में, तो उसके बाद पहले क्या बनता है, उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में क्या बनता है। अरे उस दौर में जब अल्ट्रासाउंड ने और मेडिकल साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की नहीं की थी, फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी मेडिकल साइंस किसने बता दी? डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहता है कि वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के सत से, कीचड़ से, एसेंस से पैदा किया। एसेंस, गुलाब का फूल, उसको निचोड़ कर अरक बनाया जाए, निकाला एक बूंद निकाला, वो एसेंस। कभी आप शरबत पीते हैं तो देखिए थोड़ा सा वो लगा देता है शरबत में, खुशबू आ जाती है, केवड़े की खुशबू आ जाती है, चॉकलेट की खुशबू आ जाती है, ये एसेंस होता है। हमने दुनिया की मिट्टी का निचोड़, उसकी कीचड़, उसके सत से इंसान को पैदा किया। कहा मेरी मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि इंसान मिट्टी के सत, कीचड़, एसेंस से पैदा हुआ है। आगे देखें, सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, वो जलील पानी यहाँ गिरा, थोड़ी देर अगर ऐसे किया तो वो बह गया, लेकिन हमने उसी जलील पानी को, नुतफे को जाए करार एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया। कहा वो रहम, वो बच्चेदारी इतनी मजबूत ठिकाने पे होती है कि फिर औरत उठे बैठे, लेटे सोए, जागे, खाए पिए, कुछ भी करे, फिर वो अल्लाह कहता कि हमने एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड में
پھر دیکھیں کہ کیا ہے اس نطفے سے کیا ہوتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے اسی منی کے قطرے کو, اسی ذلیل پانی کو ہم نے گوشت کا جمع ہوا خون بنا دیا, جمع ہوا خون علقہ بنایا. کہا بالکل صحیح ہے, میں نے بھی اپنی مشین الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھا ہے, میں MSU سرجن ہوں, میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے اسی کا جمع ہوا خون بنتا ہے. اس کے بعد میں ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ دیکھیں ثم خلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة, پھر ہم نے اسی جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ میری الٹرا ساؤنڈ مشین میرے گھر میں جو لگی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جمع ہوا خون پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. فخلقنا المضغة عظاما, پھر ہم نے اسی گوشت کے لوتھڑے کی ہڈی بنا دی. فکسونا العظام لحما, پھر ہم نے اسی ہڈیوں کے اندر گوشت کو پہنا دیا, گوشت پہنا دیا. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کے کہ جیتا جاگتا انسان یہاں بنا, یہاں ختم ہوا. وہاں کواڑی مارکیٹ نمبر 2 میں بھوپال میں اہل حدیث مسجد کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے آئے مجھے قرآن دینے والوں, مجھے بھی اپنے مذہب میں داخل کر لو, کیونکہ ایسی سحر انگیز کتاب, جادو کی طرح تیر چلانے والی کتاب آج تک میں نے نہیں دیکھی. محترم نے ابھی کہا تھا مولانا نے, جلال الدین صاحب نے, کہ جو آدمی جس میدان کا ہو اس کو وہی میدان اس قرآن میں نظر آتا ہے. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ ایک میڈیکل ڈاکٹر اور MBBS MS ڈاکٹر تھا, اس کو یہی قرآن میں نظر آ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیو, حقیقت یہ کہ قرآن جیسی کتاب دنیا لانے سے قاصر ہے. بس ایک واقعہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وقت میرا ختم ہو چلا ہے اور آپ کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ یہاں خطبہ یہ جو ہے تشکر, ہدیہ تشکر لوگ پیش کریں گے شکریہ کا, آپ کو ذرا بیٹھنا ہے. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. قرآن کی یہ چند آیتیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, خانہ کعبہ کی دیوار پہ حضرت حسان ابن ثابت نے لٹکا دی. وہاں مقابلہ ہوتا تھا شعر کا. ایک شاعر آیا, اس نے دوسرے کے شعر میں غلطی نکالی, دوسرا شاعر آیا, اس نے اس کے شعر میں غلطی نکالی. سب شاعر ایک دوسرے کی غلطی نکالتے تھے اور فیصلہ سب اپنے آپ کو بڑا بنتے تھے. ایک دن حسان ابن ثابت گئے اور جانے کے بعد انہوں نے قرآن کی آیتیں لٹکا دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. کوئی غلطی نہیں نکال پا رہا ہے. کہہ رہا یار یہ کیسا شعر ہے, اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت. یار شعر میں 2 لائنوں کا ایک شعر ہوتا ہے, تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ایک ہو گئی, فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ختم ہو گئی, دوسری تو ہی نہیں. اچھا اور سب رے پہ بھی ختم ہو رہا ہے, کلکوثر وانحر ابتر سب رے پہ ختم ہو رہا ہے. شعر بھی لگ رہا ہے یار, بات بھی پوری ہو رہی ہے. بڑے بڑے شاعر آ گئے, لوگوں نے کہا حسان کو انعام دو. کہا نہیں. ایک بہت بڑا شاعر اٹھا کہتا میں غلطی نکالوں گا, 24 گھنٹے کی مہلت دے دی. مہلت لیا, رات بھر غور کر رہا ہے, چوتھی لائن بناتا ہے تو پھنس رہی ہے اس کی, غلطی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے. کیا کیا جائے؟ صبح ہو گئی, لوگ آئے, کیا ہوا؟ اس نے نیچے اپنی طرف سے ایک لائن لکھ دی. کیا اس نے اقرار کیا, آئے لوگوں میں اس کے اندر برابر دن رات لگا رہا, لیکن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا, لیکن میں نے چوتھی لائن کا اس کے اندر اضافہ کر دیا, اگر پسند آ جائے تو مان لو. لوگوں نے کیا دیکھا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ لکھنے کے بعد اس نے بھی ایک ایسی لائن بنائی جو رے پہ ختم ہوئی, اور اس نے نیچے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر. عرب کے شاعر کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا جو سب سے پہلا ہے. اے لوگوں, یہ اوپر والی جو لائن ہے وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. حسان ابن ثابت یہ تمہارا کلام نہیں ہے. حسان ابن ثابت اٹھے, کہنے لگے تنزیل من رب العالمین. تم نے سچ کہا, یہ میرا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے. کہا کہ پھر محمد رسول اللہ جیسا ان پڑھ آدمی, ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بنا نہ سکے, محمد نے کیسے بنایا؟ کہا ہو نہیں سکتا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پکے اور سچے نبی ہیں۔ آج کے اس خطبے سے میں نے یہ بتانا چاہا کہ غیر مسلموں کی کتابوں نے بھی قرآن کی تصدیق کو واضح کیا ہے اور قرآن کو لوہا مانا ہے، اور ان کی کتابوں سے اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث جیسی کتابیں ہوتے ہوئے ان کو بھی دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ساری مصیبتوں کا حل موجود ہے، قرآن و حدیث میں ہمارے اختلاف کا حل موجود ہے۔ آؤ ہم اپنے فیصلوں کو، ہم اپنے مقدموں کو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے کے چلتے ہیں۔ ہدیہ تشکر جس کے ذمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی صداقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور ہمیں قرآن کا پکا سچا شیدائی بنا دے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکزی جمعیت علماء اہل حدیث دار السرور بنگلور کے ارباب و حل و عقد کی طرف سے بالخصوص صدر جمعیت و روح روا مولانا احمد اللہ قریشی عمری حفظہ اللہ تعالی اور دیگر جواسات ذمہ داران کی جانب سے تمام حضرات علماء کرام و عمائل شہر خصوصاً بلکہ تسلیم خاطر اور دل جمعی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے گوشت ہے، ہمارے لیے یعنی وقت کی نفس اور بھرتی ہوئی تحریک دینے علماء اہل حدیث کے کام ختم ہو رہی ہے۔ آپ دین اسلام کے پورے علاقے میں باہر مل رہی ہیں تو انشاءاللہ